نہیں مانتا، بریلوی بھی نہیں مانتا، اہل الحدیث بھی نہیں مانتا، شیعہ بھی نہیں مانتا، ہم اکٹھے ہو کر یہ بات کہتے ہیں علی وجہ البصیرت کہ حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر توہین کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جو آپ کی شان میں توہین کرے گا وہ زمین کے اوپر فساد کی داغ بیل ڈالے گا، وہ تہذیبوں کے ٹکراؤ کی بنیاد رکھے گا، وہ طبقاتی کشمکش کو ہوا دے گا۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کے سمجھدار مسیحی اور یہودی بھی مسلمانوں کی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور ان لوگوں کو تنبیہ کرتے ہیں کہ زمین کے اوپر فساد مت پھیلاؤ، اگرچہ تم مسلمان نہیں ہو لیکن تمہیں مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کے سامنے اس مقدمے کو لڑنے کے لیے آیا ہوں جس طرح حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر گستاخی مذہبی حق پر تسلیم نہیں کی جا سکتی، اسی طرح حضور کے یار چاہے وہ صدیق ہوں، چاہے وہ فاروق ہوں، چاہے وہ عثمان ہوں، چاہے وہ علی ہوں، چاہے وہ معاویہ ہوں، اس کو مذہبی حق کے طور کے پر تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، ہم یہ بات علی وجہ البصیرت کہہ دینا چاہتے ہیں، ہم جمہوریت پسند ہیں، ہم آئین اور قانون کو ماننے والے ہیں اور ہم اس بات کو سمجھتے ہیں پورا کا پورا معاشرہ نہ ایک مسلک کا ہو سکتا ہے نہ ایک مذہب کا ہو سکتا ہے، معاشرے کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ موجود رہیں گے، مختلف مسالک کے لوگ موجود رہیں گے، چنانچہ شیعہ جلسہ کرنا چاہے جلسہ کر سکتا ہے، دیوبندی جلسہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، بریلوی کرنا چاہے کر سکتا ہے، اہل الحدیث کرنا چاہے کر سکتا ہے، ہمیں کسی کے جلسے کے پر اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمیں اس وقت اعتراض ضرور ہوگا جب صدیق کو گالی دی جائے گی، جب فاروق کو گالی دی جائے گی، جب ذوالنورین اور علی المرتضیٰ کو گالی دی جائے گی، جب حضرت امیر معاویہ کو گالی دی جائے گی۔ اللہ کے فضل و کرم سے پھر علامہ ظہیر کی یلغار بن کے اور حبیب الرحمن کی للکار بن کے ہم میدان عمل میں اتر آئیں گے، اپنے سینوں کو دفاع صحابہ کے لیے تان کے چھوڑیں گے اور عظمت صحابہ کے ڈنکے بجا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے آپ یہ بات بتلائیے، کیا مقدسات امت، کیا اکابرین امت کی گستاخی کو مذہبی حق کے طور پر تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، ہمارا مطالبہ آئینی، ہمارا مطالبہ قانونی ہے، ہمارا مطالبہ آئینی ہے، ہمارا مطالبہ اسلامی ہے، ہمارا مطالبہ اخلاقی ہے۔ ہم اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگتے، ہم مانگتے ہیں صدیق کی صداقت کو مانگتے ہیں، فاروق کی عدالت کو مانگتے ہیں، ذوالنورین کی صحابت کو مانگتے ہیں، علی المرتضیٰ کی شجاعت کو مانگتے ہیں، حضرت فاطمہ کی تقدیس کو مانگتے ہیں، حسنین کریمین کی عظمت کو مانگتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے تدبر کی بات کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، تم ہم سے اختلاف کرو دلائل کے ساتھ کرو، ہم تم سے اختلاف کریں دلیل کے ساتھ کریں، تم ہم سے بات کرو برہان کے ساتھ کرو، ہم تم سے بات کریں برہان کے ساتھ کریں، تم تقریر کی بات کرو ہم تقریر کی بات کریں، لیکن گالی کی بات نہیں چل سکتی۔ یہاں پر گالی دینے والوں کو ہم یہ پیغام سنا دینا چاہتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے جب تک زمین و زمان کا رشتہ موجود ہے، جب تک سورج اور زمین کے پر پڑنے والی فصلیں اس کی روشنی سے پکتی رہیں گی، جب تک مسکراتے ہوئے چاند کے ساتھ صحراؤں کی ریت کے ذرات چمکتے رہیں گے، جب تک سمندروں کے اندر لہروں کی روانی برقرار رہے گی، جب تک ہمالیہ کی چوٹیاں برقرار رہیں گی، انشاءاللہ صدیق و فاروق کی عظمت کے گیت گاتے رہیں گے اور عظمت صحابہ کے ترانے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرات کرام، حضرات گرامی قدر، یہ دشنام ترادیاں، یہ گالیاں، یہ بے ادبیاں، یہ گستاخیاں، یہ طبقاتی کشمکش کو ہوا دینے والی ہیں، یہ فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکانے والی ہیں، یہ معاشرے کے اندر انتشار کو پیدا کر دینے والی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہم حکام بالا کو اس بات کا پیغام دے دینا چاہتے ہیں جو مجھ سے بیشتر حضرت ساجد میر نے بھی دیا ہے، ہم حکام بالا کو یہ پیغام سنا دینا چاہتے ہیں، میرٹ کو قائم کرو،
ترازو کو قائم کرو، انصاف سے کام لو۔ ایک طرف صدیق کو کافر کہنے والا ہے، ایک طرف صدیق کو کافر کہنے والے کی مذمت کرنے والا ہے، ایک طرف سیدنا معاویہ کے پر لعنت کرنے والا ہے، اور ایک طرف سیدنا معاویہ کے پر لعنت کرنے والے کی مذمت کرنے والا ہے۔ تم نے ایک ایف آئی آر کاٹی صدیق کو گالی دینے والے کے خلاف، تم نے ایک ایف آئی آر کاٹی گالی دینے والے کی مخالفت کرنے والے کے خلاف، تم نے ایک ایف آئی آر کاٹی حضرت معاویہ پہ لعنت کرنے والے کے خلاف، تم نے ایک ایف آئی آر کاٹی اس لعنت کی مذمت کرنے والے کے خلاف۔ کیا تم نے اندھیرے اجالے کو برابر کر دیا؟ کیا تم نے رات اور دن کو برابر کر دیا؟ کیا تم نے نور اور ظلمات کو برابر کر دیا؟ انشاءاللہ اس ملک کے اندر میرٹ کو قائم کر کے چھوڑیں گے، اور صدیق و فاروق کے گستاخوں کو عدالتوں کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے شکست دے کے چھوڑیں گے۔ دلائل کی دنیا میں، براہین کی دنیا میں، قلم کی دنیا میں، ہدایت کی دنیا میں عظمت صحابہ کی جنگ لڑتے رہیں گے، اور اس ملک کے در و دیوار سے ابوبکر عمر کی عظمت کو منواتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، کیا صدیق و فاروق کی جو عظمت کی جنگ ہے، عثمان و علی کی جو عقیدت کی جنگ ہے، کیا تم آئینی، قانونی، اخلاقی اور علمی پیرائی کے اندر اس جنگ کو لڑنے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم اکابرین اہل حدیث کا اس جنگ میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم جماعت کے قائدین کا اس حوالے سے ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاة اللہ وآلہ والأحبہ۔